السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب کا اور ان کے جو رفقا ہمکار ہیں ادارہ بھی، اس محفل کے انعقاد پر مجلس کے، اور میرے جیسے طالب علم کے لیے اعزاز ہے کہ اساتید، بڑے تعلیمی اداروں کے سربراہان، زعماء اور اسی طرح مختلف مسالک و مذاہب کے نمائندگان و قائدین کی یہ مجلس منعقد کی ہے اور ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ اور اس میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، میں چند ایک طالب علمانہ عرائض اساتید کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ محفل وہ میری دلی آرزو ہے دیرینہ کہ اس طرح کے مجالس، محافل علمی شخصیات کی ہوں۔ عموماً ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں مذہبی رہنما بیٹھے ہوتے ہیں، صحافیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، ریاستی یا حکومتی نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی سی گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی بعد میں نتیجہ بھی نہیں ہوتا اور شاید نتیجے کے لیے انہیں بٹھایا بھی نہیں جاتا۔ یہ موضوع کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی، ہم اسی کو دیکھیں، دنیا بھر ایسی ہی ہے، پڑوس میں ہندوستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، وہاں بھی صورتحال اسی طرح کی ہے، یا دیگر ممالک میں بھی ملتی جلتی صورتحال ہے۔ جس معاشرے میں ہم ہیں یہ بحران کا شکار ہے اور یہ حقیقت ہمیں ماننی چاہیے، تسلیم کرنی چاہیے۔ ہم مختلف قسم کے بحرانوں کا شکار ہیں، جن میں سے ایک بڑا بحران یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، یہ سماج، یہ ان سماجی ناہنجاریوں اور سماجی بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم ہیں، وہ بیماریاں ہیں لیکن ہم انہیں سازشیں کہتے رہتے ہیں میڈیا کے ذریعے یا اپنی مذہبی گفتگو میں، ہیں وہ بیماریاں ہیں۔ ہم ماضی قریب میں ایک بہت بڑے بحران سے گزرے ہیں، کووڈ-19 سے اللہ تعالیٰ نے بالآخر کرم کیا اور نجات دی انسانیت کو، جس میں بڑا خطرہ تھا، تو اس کو بیماری سمجھ کر ہی اس سے مقابلہ کیا گیا یا احتیاط برتی گئی اور اچھا نتیجہ بھی نکل آیا بر وقت۔ جتنے خوف تھے، خطرے تھے، وہ اتنے نہیں ہوئے۔ تو اسی طرح سماجی بیماریاں بھی ہیں، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، انہیں ہم بیماریاں سمجھیں تو بہتر نتیجے تک پہنچیں گے۔ اور ایک اور جو خوبی حسن آج کی اس مجلس میں ہے، اور خصوصاً بانیان مجلس نے جو یہ خلاقیت دکھائی ہے کہ اساتید، میری نظر میں جو وہ طبیب جو معاشرتی بیماریوں کے علاج کے لیے اصل طبقہ ہے، انہی کو یہاں پر بٹھایا ہے۔ ہر چند مجھ جیسے طالب علم کو ان کی خدمت میں کچھ عرض کرنا شاید یہ ان کی بزرگواری ہے، لیکن اساتید ہی کا کام ہے، علمی اداروں کا کام ہے کہ وہ سماجی بیماریوں کا جائزہ لیں۔ چند ایک یونیورسٹیز کے اندر جب توفیق نصیب ہوئی اساتید کی خدمت میں اور اہل علم کی خدمت میں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم جسمانی بیماریوں کے لیے باقاعدہ تشخیص کا شعبہ ہے، پیتھولوجی، اور وہیں سے شروع ہوتی ہے تشخیص اور علاج، اور تمام دار و مدار اسی پر ہوتا ہے، پیتھولوجی پر ہے۔ اسی طرح سوشل پیتھولوجی کی کمی ہے، ہمارے سوسائٹی میں کمی ہے، معاشرے میں کمی ہے۔ ہماری سماجی بیماریاں ہماری جسمانی بیماریوں سے زیادہ ہیں۔ یہ سماج اس طرح سے اپنا توازن نہیں رکھتا، یعنی شروع سے توازن اور تعادل، اس کی صحت کے اصول بیان کرنے والے وہ جو ماہرین تھے معاشرتی سماجی علوم کے، انسانی علوم کے، ہیومینٹیز کے، ان کا گیپ ہمیشہ رہا ہے۔ ہم نے اپنی نسل کو طبیعیات پڑھانے پہ زیادہ مائل کیا، رغبت دلائی ہے ان کے فوائد یا ان کے مقاصد کے پیش نظر،
اور ہم نے مجموعی طور پر نظر انداز کیا ہے، اور تعلیمی اداروں میں ابھی بھی ہمیں ہیومینٹیز نظر نہیں آتی. تو ظاہر ہے آپ علوم طبیعیات سے انڈسٹری بنا سکتے ہیں، لیبارٹریز بنا سکتے ہیں، آپ پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں، وسائل زندگی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ فزکس، کیمسٹری، میتھ سے سوسائٹی نہیں بنا سکتے. سوسائٹی کے لیے قدیم سے علماء نے، فلاسفہ نے، حکماء نے ہمیں علوم سمجھائے ہیں، پڑھائے ہیں، بتائے ہیں، جیسے فارابی اور ان جیسے دیگر بزرگ یا ان سے بھی پہلے کے جن کی میراث علمی آج ہمارے پاس موجود ہے، کہ آپ پہلے سوسائٹی بنائیں، معاشرہ بنائیں، سماج علمی بنیادوں پر قائم کریں، پھر اس کے وسائل، اس کی ضروریات کے لیے بھی آپ فکر کریں، چارہ جوئی کریں. لیکن ہم نے یہ پہلا شعبہ مکمل نظر انداز کیا ہے. آج کی مجھے مجلس اس لیے بہت اچھی لگی ہے کہ اس میں شہری تعلیم کو بنیاد بنا کر اور سماجی مسائل اور بحرانوں کا رائے حل تلاش کرنے کے لیے موضوع دیا گیا ہے. یہ اساتید کا موضوع ہے، ظاہر اب طالب علم کتنا اس موضوع کو بیان کر سکتا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن یہ میں عرض کروں گا، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے اپنی سوسائٹی کے بارے میں کہ عجبان نیست کہ اعجاز مسیحا داری، عجبان است کہ بیمار تو بیمار ترست. یعنی تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ تو مسیحا ہے، تیرے اندر وہ نفس ہے، تیرے اندر وہ معجزے کی طاقت ہے، بیماروں کو، مردوں کو زندہ کرنا تو جانتا ہے. عجب تعجب اس بات پر ہے کہ تیرے بیمار کی حالت باقی بیماروں سے زیادہ بری ہے، خراب ہے. یعنی ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ باقی معاشروں سے زیادہ الجھنوں کا شکار ہے، بحرانوں کا شکار ہے. ہر طرح کا بحران یہاں موجود ہے. ان میں سے وہ بحران جب پھٹتا ہے، نکلتا ہے، چونکہ بحران کی بھی ایک طبیعت ہے، نیچر ہے، اور بحران سے ہمیشہ بحرانی نتیجے نکلتے ہیں، بحرانی ثمرات باہر آتے ہیں. جب وہ پھٹ کے باہر آتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے افسوس کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. جیسے ابھی جڑاں والا پہ ہم مذمتیں کر کے چپ ہو جائیں گے. اس کو مذمت سے تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی. آپ نے کووڈ کی مذمت نہیں کی، آپ اس زمانے کی میڈیا نکال لیں، اخباریں نکال لیں، مذمتوں سے تو کووڈ نہیں روکا، کوششوں سے روکا ہے، مزاحمتوں سے روکا ہے. اسی طرح سماجی ناہنجاریوں کو مزاحمت کی ضرورت ہے، نہ مذمت کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے اخلاقی فریضہ بھی انجام نہیں دیتے کہ اگر کوئی بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کو جڑ کو پکڑیں ہم. اور جڑ پکڑنے کے لیے ظاہر پولیس جڑ پکڑنے کے لیے نہیں ہوتی، پولیس سرکوب کرنے کے لیے ہوتی ہے، دبانے کے لیے دبا رہی ہے. ہم ریاست کو بھی ڈائریکٹ لے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ریاستی ذمہ داریاں اور وہ مسلمات میں سے ہیں، لیکن ریاست کے اندر وہ لوگ نہیں ہوتے. جیسے صحت اور تندرستی ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن صحت و تندرستی ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے. فارماسسٹ ہیں جنہوں نے آ کر تشخیص دینی ہے، پیتھالوجسٹ ہیں. اگر ریاست کو کہیں آپ لوگوں کو کووڈ سے بچائیں، نہیں بچا سکتی جب تک ان کے پاس مضبوط طبی نظام نہ ہو، میڈیکل نظام نہ ہو. جب ان کے پاس اس طرح کے ماہرین محققین نہ ہوں، وہ ریاست کیا کر سکتی ہے؟ ایسی ریاست جس کو خود اب بحران جب بحران بنیاد میں ہوتا ہے تو وہ سرایت کر کے تمام اجزاء میں پھیل جاتا ہے. تو آپ سیاست کو دیکھ لیں کہ پہلے مذہب میں تشدد اور انتہا پسندی، اور اب سیاست نے بازی لے لی ہے، مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور سیاست میں یہ نفرتیں اور سیاست میں یہ ساری ناہنجاریاں زیادہ شدت کے ساتھ پیدا ہو گئی ہیں. اور یہ بہت خوفناک چیز ہے کہ جب ایک معاشرہ، جب ایک سماج اس طرح کے بنیادی بحرانوں کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر خطرہ ہے، خطرے کی گھنٹی بجی ہے. کووڈ سے زیادہ بڑا خطرہ ہے. ہم ان چیزوں کو حساسیت دیں، اور رائے حل وہی ہے جو آپ نے آج تشخیص دیا ہے کہ ہم اس کو تعلیم کی مدد سے حل کریں. ہم تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے سنجیدگی کے ساتھ، چونکہ تعلیمی ادارے ان سربراہان کے اختیار میں ہیں اور اساتید کے اختیار میں ہیں، معلمین کے اختیار میں ہیں، وہ کر سکتے ہیں یہ کام کہ ہم پہلے تعلیم کو بنیاد بنا کر سب سے پہلے تو ہم جو سوسائٹی کے لیے جو ضروری علوم ہیں ان کو رواج دیں.
ان کو ترغیب دیں، مذمت نہ کریں۔ میرے پاس ایک جوان آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں اپنی یونیورسٹی میں فلسفہ کے ڈپارٹمنٹ کا واحد طالب علم ہوں اور مجھ پر ڈپارٹمنٹ کا دباؤ ہے کہ سبجیکٹ بدلو، تیری وجہ سے ہمیں بھی پرابلم ہے تو ہم بھی کسی اور شعبے میں جانا چاہتے ہیں۔ تو بڑا دکھ ہوا کہ یہ حالت ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹیوں میں جتنے بزرگان ہیں دیکھیں کہ فلسفہ جو مادر ہے، ماں ہے ان تمام علوم کی، اور اسی سے آگے پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ باقی علوم میں کوئی محققین کے اندر کوئی رسائی پیدا ہوتی ہے، ذہنی وسعت آتی ہے۔ اور دینی تعلیم بھی اسی طرح سے ان بحرانوں کا شکار ہے۔ ہم عموماً پردے ڈالتے ہیں، یعنی مشکلات پہ پردہ ڈالتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ مجھے ٹوکا گیا انہی قسم کے مجالس میں کہ آپ مایوسی پھیلاتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم فلاں ہیں۔ خوب حقائق دبانے سے انسان کو کوئی مریض اپنی بیماری چھپائے تو یہ کوئی نہ زہد ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ عقل مندی ہے۔ یہ اس کو صداقت سے بیان کرنا چاہیے کہ یہ مشکل ہے میرے اندر، تاکہ طبیب کو پتہ چلے، طبیب اس کا کوئی مداوع سوچے، طبیب اس کا کوئی علاج کرے۔ تو ہمیں یہ حقائق ماننے چاہیے کہ ہم ایک بیمار سماج میں رہتے ہیں اور بیماری کا سبب بھی ہم خود ہیں، باہر سے یہ بیماریاں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئیں۔ بیماریوں کو سازشیں نہ کہیں، ہر چیز کو سازشیں سمجھ کے باہر ان کی جڑیں نہ تلاش کریں۔ ہمارے اندر، ہمارے پیکر کے اندر یہ ساری خرابیاں موجود ہیں اور ان کو طبیب حل کر سکتے ہیں، اور طبیب یہی ہیں جن کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تعلیمی اساتید ہیں، محققین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسکالرز ہیں اور تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں، اور خصوصاً ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب جیسے سنجیدہ شخصیات جو یہ موضوعات پیش کرتے ہیں۔ اب باقیوں کو چاہیے کہ ان موضوعات کو آگے بڑھائیں۔ تو ہم دیکھیں، مذاہب کی فطرت ہے، نیچر ہے، ہم اس کو بھی پہلے آ کر تشخیص دیں کہ مذہب جیسا بھی ہو اس کے اندر تعصب ہے، اس کے اندر محدودیت ہے، اس کے اندر اب مذہب کو آپ پابند کریں جی کہ اتنا سینہ کھلے اپنا دوسرے مذہب کو بھی وہ کہے، تو یہ تو مذہب نہیں کر سکتا۔ مذہب کو اپنا ایک مزاج ہے اس کا، وہ اس کو محفوظ رکھے گا، یا خود ختم ہو جائے گا۔ جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب اپنی باؤنڈریز اٹھا دے تو ختم ہو جائے گا، پیچھے رہے گا نہیں۔ وہ مذہب فرقہ بن جاتا ہے۔ اس کو معتدل رکھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ سٹڈیز اور یہ علوم ہم اپنی نسل کو پڑھائیں، شروع کرائیں۔ بے شک طبیعیات پڑھیں، آپ سائنس پڑھیں، لیکن ان کے ساتھ ضرور ہے کہ ہم ان کو سوشل سائنسز کی طرف بھی رغبت دلائیں، ان کو ہم کچھ بنیادی چیزیں آگاہی ان کو دیں ہم، اور خصوصاً جو معاشرت کے اصول ہیں، انسانی اصول ہے، اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب نے جو میرے ذمے سوال لگایا اس کے حوالے سے بھی، کہ میں عرض کر دوں کہ ہم اگر ادیان کو دیکھیں، خصوصاً اسلام کے، جو قرآن کریم اصل بنیاد ہے، باقی چیزیں قرآن کریم کی تشریحات ہیں، قرآن کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل ہمارا دین کا منبع اسلام کا قرآن کریم ہے، حدیث اس کی تشریح ہے قرآن کی۔ قرآن کریم کو اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو عموماً ہم سطحی چیزوں پر، یا میں کہوں ثانوی چیزوں کو بنیادیں قرار دیے ہوئے ہیں مذہب کی، لیکن قرآن کریم میں جو اصل چیز ہے وہ ویلیوز ہیں، اقدار ہیں۔ یعنی میں اس کو یوں عرض کروں کہ سوسائٹی کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، جیسے یہ بلڈنگ ہے، اس کا ایک ڈھانچہ اسٹرکچر ہے، اس کے اسٹرکچر میں یہ جو ڈیکوریشن ہے وہ اسٹرکچر نہیں کہلاتی، اس کی تو تزئینات ہیں، خوبصورتی ہے، وہ اسٹرکچر نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح اس کی دیواریں بھی اسٹرکچر نہیں ہیں، اسٹرکچر میں اس کے کالم ہیں، ستون ہیں اور بیم ہیں، اور وہ چیزیں جو اس کو پکڑے ہوئے ہیں، اگر دیواریں نکال بھی دیں تو یہ کھڑی رہے گی بلڈنگ اپنی جگہ پر۔ اسلام میں، دین میں جو چیز اسٹرکچر کی درجہ رکھتی ہے وہ احکام نہیں ہیں، وہ عبادتیں نہیں ہیں، وہ رسومات نہیں ہیں، وہ یہ فرائض نوافل مستحبات نہیں ہیں، بلکہ دین کا اسٹرکچر ویلیوز ہیں، قدریں ہیں۔ قدروں کے اوپر اللہ نے دین کھڑا کیا ہے، اور وہ قدریں وہی ہیں جو قرآنی بھی ہیں، دینی بھی ہیں اور انسانی بھی ہیں۔ مثلا آپ اگر تقابلی مطالعہ کریں
فارابی فیلسوف ہے، وہ فقی نہیں ہے۔ فیلسوف کی کتاب کا مدینہ فاضلہ کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو دونوں میں مشترک چیز نظر آئے گی۔ فارابی بھی کہتے ہیں کہ معاشرہ ویلیوز پر قائم رہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ معاشرہ عدالت پر قائم رہتا ہے۔ عدالت عبادتوں میں سے نہیں ہے، ویلیوز میں سے ہے کہ عدل ہوگا تو آپ کی سوسائٹی قائم رہے گی۔ تو وہی قدریں ہی ہماری بنیاد ہیں، لیکن یہ قدریں ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہیں۔ نہ یونیورسٹیوں میں قدریں پڑھائی جاتی ہیں، نہ دینی مدرسوں میں قدریں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ کام اب ریاست نہیں کر سکتی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ریاست کی ریٹ نہیں ہے، ریاست کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب یہ چیز ریاستی اہلکاروں نے ہمیں بتائی ہے کہ کوئی بات اگر ریاست سے منوانی ہے، 15-20 ہزار لوگ لے کے اسلام آباد کی سڑک پر یا لاہور کے مال روڈ پہ بیٹھ جاؤ تو ریاست آپ کی بات مان لے گی۔ ہماری ریاست کا یہ مزاج ہے کہ وہ جو بھی جس کے پاس 15-20 ہزار نفری ہے متشدد قسم کی نعرے باز، سمجھو اس کی ریٹ قائم ہو جائے گی یہاں پر۔ تو ظاہر ہے کہ ریاست کے اختیار میں نہیں ہے اگر ان کے اختیار میں ہوتا دہشت گردی ختم کر دیتے، فرقہ واریت ختم کر دیتے۔ آپ دیکھیں کیا ماحول بنا ہوا ہے۔ اگر ریاست کے اختیار میں ہوتا تو کیوں جڑاں والا میں یہ کام ہوتا اور کیوں روزانہ اقلیتیں اس مشکل کا شکار ہوتی، بلکہ فرقے مختلف جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ماحول بنا ہوا ہے۔ طاقت جس نے کی، اب مذہبی طبقے ہیں طاقت جمع کرتے ہیں اور سیاسی طبقے ہیں طاقت جمع کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیتے ہیں اور ریاست ان سے مذاکرات کر کے ان کی بات مان لیتی ہے۔ رائے حل نہیں ہے ریاست کے پاس، رائے حل آپ کے پاس ہے۔ طبیب آپ ہیں، ریاست طبیب نہیں ہے، آپ طبیب ہیں، یعنی دانشور طبیب ہیں، اسکالر طبیب ہیں، اور مریض طبیبوں کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ جب بھی ایک ایکسیڈنٹ مریض بحران کا شکار شخص جب ہاسپٹل میں جاتا ہے، پولیس آ جاتی ہے کہ اس کو ٹکر کس نے ماری ہے، لیکن طبیب نہیں پوچھا کہ اس کو مارا کس نے ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس کو بچانا کیسے ہے۔ اس لیے یہ طبقہ جو یہاں تشریف فرما ہیں اور ان کا سرپرست ادارہ ہائر ایجوکیشن ادارہ اور ملک کے اندر اس طرح کے جو دیگر ہمارے ادارے ہیں اس کے ماتحت ہیں، دینی ادارے بھی ان کے ماتحت ہیں۔ یہ جو بورڈ بنے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے، یہ بھی انہی کے ماتحت ہیں، HEC کے انڈر آتے ہیں، یہ محکمہ تعلیم کے زیر نظر آتے ہیں۔ تو اگر یہ سنجیدگی پیدا ہو جائے اور ہم ہیومینٹیز کو اور سول ایجوکیشن کو لے آئیں، نصاب کا حصہ تحقیق کا موضوع قرار دیں اور اپنی بیماریاں پیتھولوجی کریں، اپنی سوسائٹی کی بیماریاں ہم پکڑیں اور بتائیں، ریکارڈ میں تو لے آئیں کم از کم۔ ریاست کو توفیق ہوئی تو ریاست ان سے استفادہ کر لے گی، اگر باقی طبقات کو توفیق ہوئی تو جس کو بھی ہوئی، لیکن کوئی تحقیق شدہ چیز تو موجود ہو کہ ہم اپنی سوسائٹی سنوار کیسے سکتے ہیں۔ تو ایک طالب علمانہ میری یہ عرض ہے کہ یہ جو حضرات تشریف فرما ہے یہ مشکل کا حل کر سکتے ہیں۔